السلام علیکم ناظرین۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ عورت کی رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، چنانچہ عورت کا یار ہوا کرتا تھا اور وہ لکڑی کا جوتا پہنتی تھی جس سے اونچی ہو جاتی تھی، اور اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں مختصر ذکر کی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ صحیح بخاری میں کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، چنانچہ عورت مرد کو جانتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا اور ان کو مسجد سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے لکڑی کے جوتے بنوائے تاکہ مساجد میں مردوں کو جھانک سکے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مساجد حرام کر دیں اور ان پر حیض کو مسلط کر دیا۔ لیکن جمہور فقہا نے اس قول کو رد کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جب زمین پر اتارے گئے اور حضرت حوا نے اس سے پہلے جنت میں نجاست یعنی حیض نہیں دیکھی تھی تو نماز کے دوران انہیں حیض آ گیا، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کو اس کے جواب کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، لیکن ان کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت حوا سے کہو کہ حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور قضا کا حکم نہیں لائے۔ پھر ان کو حیض اس حالت میں آیا جب کہ وہ روزے سے تھیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا افطار کر لو۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اس سے کہو کہ روزے کی قضا کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، نماز اور روزہ دونوں تیری عبادتیں ہیں، کیسے ایک کی قضا اور دوسرے کی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی، آپ نے پہلی مرتبہ ہماری طرف رجوع کیا لہٰذا ہم نے اس میں اپنی مرضی سے حکم دیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا لہٰذا ہم نے قضا کرنے کے حکم سے آپ کو سزا دی، تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ کنز ایمان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا جس وقت انہیں حیض آیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں پہچانتی نہیں ہوں، تو جواب دیا میں تجھے اور تیری اولاد کو خون آلودہ کروں گا اور میں اسے کفارہ اور طہارت بناؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو میری نافرمانی پہ کس چیز نے ابھارا؟ تو عرض کیا میرے لیے اس کو مزین کر کے حضرت حوا علیہ السلام نے پیش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے سزا دی ہے کہ سختی کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچہ بھی سختی کے ساتھ جنے گی، اور میں اسے 2 مرتبہ خون آلودہ کروں گا مہینے میں۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ زور سے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بھی اور تیری بیٹیاں بھی روتی رہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت فتح الباری میں مختصر ذکر کی ہے۔ قاسم کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم حجۃ الوداع میں حج کے ارادے سے نکلے تھے، پھر جب میں مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پہ لکھ دی ہے۔ تم سوائے بیت اللہ کے طواف کے حاجیوں کے سارے کام کرو، اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ حیض کے احکامات بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ حیض کی ابتدا تو حضرت حوا سے ہوئی، لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو تکلیف ہوتی ہے حیض کے زمانے میں، اور عورت کا حسن و جمال ماند پڑ جاتا ہے اور عورت نچڑ جاتی ہے، تو یہ صورتحال بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئی۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا دوسری عورتوں کو کیوں دی گئی؟ محقق علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری سا سبب ہے، جیسے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب شجر ممنوعہ بن گیا تھا، اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبب سا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیض ایک نعمت ہے جو اس نے بنات آدم میں جاری کر دی ہے، اور یہ انسانی وجود کی بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہے تو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اس طرح جس عمر میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حیض کے ذریعے اسے غذا فراہم کرتا ہے، جس سے بچے کی بڑھوتری اور نشو و نما ہوتی ہے۔ لہٰذا حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا ذریعہ اس طرح بنایا گیا۔ بھلا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کی نسل پھیلی اور آپ اور ہم وجود میں آئے، ورنہ نہ نکالے جاتے تو نسل انسانی کہاں پھیلتی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کے ہر کام ایک نظام کے تحت رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔